محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایمان والو مدد لو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ذکر و شکر حاصل کرنے کے بعد اللہ نے پچھلی آیت میں حکم دیا کہ اپنا ذکر کریں، کہ میرا ذکر کریں اور شکر کریں اور ناشکری نہ کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید یہ حکم دے دیا کہ اگر نفس پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات شرعیہ جو ہے شاق گزریں تو ان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صبر سے کام لیا جائے. دوسرا علاج جو ہے نماز ہے، یعنی کوئی ایسے حالات پیش آ گئے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں، ہمارے نفس پہ گراں گزرتے ہیں، تو اس وقت شکر کے معنی کیا ہوگا کہ اس وقت ہم ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں. اور صبر کے اصلی معنی جو ہیں اپنے نفس کو روکنے کے، اس پر قابو پانے کے. اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں. پہلی بات اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، یعنی ایسی کوئی پریشانی آ گئی ہے، حالات تنگ ہیں اور انسان کے لیے ایک راستہ نظر آ رہا ہے، ناجائز طریقے سے وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا. اور دوسری چیز یہ کہ نفس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادات پر مجبور کرنا، یعنی ایسے پریشانی کے وقت میں اپنے نفس کا اپنا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا. پھر تیسرا یہ کہ مصیبتوں اور آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار رہنا. یہ تینوں شعبے جو ہیں صبر کے فرائض میں داخل ہیں اور ہر مسلمان پر تینوں طرح کے صبر کا پابند ہونا لازم ہے. اللہ تعالیٰ میں صبر کرنے کی توفیق دے. دیکھیں جب انسان کے پاس پریشانی آتی ہے نا، تو پریشانی جو آئی ہے اس نے تو اپنے وقت پہ ہی جانا ہے، اور اگر ہم واویلا کریں گے، شور مچائیں گے، تو ہم وہ جو پریشانی آنے کی وجہ سے ہمیں جو اجر ملنا تھا ہم اس اجر سے محروم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مسکرائے اور فرمایا کہ مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پہ بھی اسے نیکی مل جاتی ہے، اور اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کانٹا چبھنے پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اسے اس کو نیکی دیتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی، ذکر اور شکر حاصل کرنے کے لیے کا طریقہ یہ بتا دیا کہ جب تمہارے اوپر اچھے حالات ہیں تب بھی شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اگر خدا نخواستہ نفس کو ناگوار گزرنے والے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس ٹائم پہ صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے. تو خدا نخواستہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے، بڑے دکھ اور تکلیف کا لمحے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھنا. ظاہر ہے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، رشتے کی نوعیت ہوتی ہے، اپنے جس قدر جس سے قلبی تعلق ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھنا. آنکھوں سے آنسو کا بہنا جو ہے صبر کے منافی نہیں. آنکھیں رو رہی ہیں، تکلیف پہنچی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اعضاء کے ذریعے بین کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، چیخنا، اپنے گالوں کو پیٹنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، اس چیز سے جو ہے نا یہ صبر کے منافی ہے. تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے، اور اگلی آیت میں بتا دیا کہ صبر کس طریقے سے کرنا ہے، وہ بھی ابھی سب اگلے سبق میں آتا ہے، اگلی آیت میں انشاءاللہ. تو یہ ذکر اور شکر حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیں. اگر کوئی پریشانی کا وقت آ گیا تو فوراً نماز کے اندر مشغول ہو جائیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ میں مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر تکلیف جو انسان کو پہنچتی ہے اس تکلیف پہ تو انسان کو اجر ملتا ہی ہے، اور اگر وہ صبر سے کام نہیں لیتا، بے صبری کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اپنے اجر کو کھو دیتا ہے. تکلیف تو تکلیف آئی ہی ہے، وہ تو اسے برداشت کرنی ہے، تو بے صبری کی وجہ سے وہ جو اجر ملنا تھا وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس چیز کا استحضار ہمیں نصیب فرما دے اور ہمیں پریشانیوں پہ صبر کے ساتھ جو معاملے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صبر کی اعلیٰ ترین جو ہے شکل کہ کسی نے اپنی جان ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دی. یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے
یہ آیت شہدائے بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ بدر کی لڑائی میں 6 آدمی مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ تو لوگ ان کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہائے فلاں شخص مر گیا، دنیا کی نعمت اس سے چھٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کے ازالے پر یہ آیت نازل کی اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا مت کہو لِمَن يُقْتَلُ اس کے لیے جو مارا جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات کے وہ مر گیا، وہ مردہ ہے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے دینا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ان کو تم نے مردہ بھی نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جسم کے جیسی قوت عطا فرماتے ہیں، اس کے ذریعے وہ زمین میں، آسمان میں، جنت میں سب جگہ کی سیر کرتے ہیں، اور اسی حیات کی وجہ سے زمین جو ہے ان کے بدن کو اور کفن کو بھی نہیں کھاتی۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ صبح و شام رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں دے دیا تو اللہ تعالیٰ بھی قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ انہیں جنت میں ان کی روحوں کو جنت میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے، جنت میں چلی جاتی ہیں، اور خوبصورت پرندے کی قلب کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے اور وہ اڑتے پھرتے ہیں جنت کے اندر، یعنی انہیں جنت میں جانے کے لیے قیامت کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بدر کے لوگ شہید ہوئے تو بعض لوگوں نے اس طرح سے کہا کہ وہ مر گئے اور دنیا کی نعمتیں بھی اس کی چھٹ گئی۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار، کسی کا قریبی یا کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے تو خواتین کو خاص طور پہ عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کہنا ہائے بڑا ظلم ہوا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسے الفاظ منہ سے نکالنا جو ہے یہ گناہ ہے۔ دیکھیں جان تو اللہ نے لی ہے اور اللہ ہی مالک ہے، اللہ نے دی تھی اللہ نے لے لی، تو کہنے والا جب یہ کہتا ہے کہ بڑا ظلم ہوا تو ظلم کرنے والا وہ کس کو ٹھہرا رہا ہے؟ اللہ کو ظلم کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ہرگز ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات طے کر دی کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ اب یہ اپنا اپنا وقت ہے، جس کا وقت کسی کا وقت جلدا رہتا ہے، کسی کا بہرحال یہ صبر کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے ٹائم پہ اپنے منہ سے اس قسم کے الفاظ نکالنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے اور جس کی وجہ سے ہمارا جو اجر ہمیں ملنا تھا ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ تو یہاں پہ شہداء کے بارے میں یہی کہا کہ اگر کوئی شہید ہو گیا تو اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اس کو اسی وجہ سے شہید کی خصوصیات یہی ہیں کہ اس کے بارے میں حکم ہے کہ نہ اسے غسل دیا جائے اور اس کا خون اس کے جسم سے زائل نہ کیا جائے، اور اسی طرح اس کو نماز پڑھ کے دفن کریں، اور جو اس کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ان کپڑوں کو بھی اس کے جسم سے نہ اتاریں، انہیں خون آلود کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ ہاں اگر کپڑوں جسم کے ساتھ جیسے دوسری چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہتھیار ہیں، زرہ ہے، پوستین وغیرہ، تو وہ بدن سے نکال لی جائے۔ اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی دیا کہ کوئی دریا میں ڈوب کر مر گیا، کوئی ہیضے کی بیماری میں مر گیا یا تپ دق کی بیماری میں مر گیا، بچے کی ولادت میں بحالت نفاس مرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ سے بھی شہید کا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر ایسا وقت ہمارے پہ آئے، زندگی موت تو سب کے ساتھ ہے، ایسے وقت صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔